دوپہر سے ذرا قبل تابان شاہی محل کے صدر دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اور جسم ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس حلیے میں وہ خاصا پر اسرار نظر آتا تھا۔ دروازے پر موجود محافظوں میں سے ایک بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ تابان نے متانت سے کہا، میں تمہارے کماندار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں کماندار بھی نزدیک پہنچ گیا۔ وہ سر تاپا لوہے میں غرق تھا۔ خود میں سے اس کی تیز چمکیلی آنکھیں جھانک رہی تھی اور ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے رعونت سے پوچھا۔ پھر وہ تابان کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور سراسیمگی نظر آئی۔ وہ تابان کی سمت انگلی اٹھا کر بولا، تمہارا نام تابان ہے؟ تابان نے ہاں میں جواب دیا۔ تم شاہی مہمان تھے؟ کماندار نے مزید تصدیق چاہی۔ ہاں، تابان نے کہا، آج سے 10 ماہ پیشتر میں شاہی مہمان ہی تھا۔ کماندار کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے تابان کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اسے لے کر محل کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ ایک کمرے میں آ کر تابان نے چادر اتار پھینکی۔ کماندار نے بغور اسے دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ وہ لرزاں آواز میں بولا، تمہاری تلاش میں ہم کہاں کہاں نہیں بھٹکے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ میری کہانی خاصی طویل ہے، تابان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھہرو، میں سپہ سالار کو تمہاری آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ کماندار اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ میری بات سنو، تابان نے اسے روک لیا۔ میری آمد کی خبر عام نہیں ہونی چاہیے، اور ہاں، وہ لڑکی کہاں ہے جو میرے ساتھ یہاں آئی تھی؟ کماندار نے کہا، تم کورا کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ہاں، وہ خیریت سے ہے، تم تھوڑی دیر میں اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ کماندار تیزی سے باہر نکل گیا۔ سپہ سالار یعنی جزیرے کا قائم مقام فرمان روا محل ہی میں تھا۔ چند لمحے بعد تابان کو طلب کر لیا گیا۔ تابان خوابگاہ میں پہنچا، جہاں سپہ سالار قیلولہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تابان کی آمد نے سپہ سالار کو بھی حیران کر رکھا تھا۔ تابان نے آگے بڑھ کر سپہ سالار کو تعظیم پیش کی اور اس کے اشارے پر ایک مسند پر بیٹھ گیا۔ خوابگاہ میں تخلیہ ہوا تو سپہ سالار نے کہا، آثار سے لگتا ہے کہ پچھلے 10 ماہ میں تم نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ کیا ہمارا اندازہ درست ہے؟ تابان نے کہا، حضور کی نگاہ تیز اور فراست ہر شک و شبے سے بالا تر ہے۔ سپہ سالار نے پوچھا، کون بدبخت تھا وہ جس نے شاہی مہمان پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی؟ تابان نے کہا، جہاں پناہ، وہ جزیرہ ابویا کا ایک سوداگر تھا، مگر میں نہیں جانتا کہ اس کے کسی جرم کی سزا ملنا ابھی باقی ہے۔ سپہ سالار نے تفصیل چاہی۔ تابان نے مختصر الفاظ میں شروع سے آخر تک تمام کہانی سپہ سالار کے گوشے گزار کر دی۔ اس نے فیلانہ کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں چھپائی۔ سپہ سالار اس اثر انگیز رویداد کو بڑے دھیان سے سنتا رہا۔ اس دوران ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور اس نے بتایا کہ معزز مہمان کی ساتھی خاتون اس سے ملنا چاہتی ہے۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ خاتون کو یہیں بلا لیا جائے۔ چند لمحے بعد کورا اندر داخل ہوئی۔ اس نے تابان کو دیکھا اور دم بخود دیکھتی رہی۔ شاید وہ روتی ہوئی اس کے قدموں پر گر پڑتی، مگر سپہ سالار کی موجودگی اسے جذبات چھپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے سپہ سالار کو تعظیم پیش کی، پھر تابان کو خوش آمدید کہا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو تھے۔ سالار گویا ہوا، تم لوگوں نے بہت سی باتیں کرنا ہوگی اور اس کے لیے تخلیہ کی ضرورت ہے۔ اس نے خدام کو اشارہ کیا کہ وہ دونوں مہمانوں کو احترام سے مہمان خانے میں پہنچا دے۔ کچھ ہی دیر بعد کورا اور تابان مہمان خانے کے ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھے تھے۔ تابان کے چہرے پر رنج و غم کی گہری پرچھائیاں تھی۔ اس نے کورا سے پہلا سوال یہی کیا کہ ہوش مند کہاں ہے؟ وہ جانتا تھا اس سوال کے جواب میں ایک اندوناک خبر اس کی منتظر ہوگی، ایک ایسی خبر جسے سناتے ہوئے کورا کی ہچکیاں بن جائے گی اور جسے سنتے ہوئے وہ خود بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ لیکن کورا کی آنکھوں میں مسرت کی چمک دیکھ کر تابان بونچا رہ گیا۔ کورا نے کہا، اب وہ پہلے سے بہتر ہے۔ کون؟ تابان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہوش مند، کورا نے جواب دیا، زخم کافی بگڑ گئے تھے۔ 2 ماہ پہلے تک تو وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، لیکن اب حالت سنبھل رہی ہے۔ تابان کا سینہ مسرت کی تند تیز لہروں سے لبریز ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا ہوش مند ابھی زندہ ہے، وہ دوست ابھی حیات ہے جسے تابان اپنی تئیں مردہ سمجھ کر خاک میں ملا چکا تھا اور جس کے تصور کو بھولی بسری یاد سمجھ کر آنکھوں میں بسائے ہوئے تھا۔ کہاں ہے ہوش مند؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بیمارستان میں ہے، اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تابان دوبارہ نشست پر بیٹھ گیا۔ کورا اسے ہوش مند کے بارے میں تسلی دینے لگی، پھر گفتگو کا رخ پچھلے 10 ماہ کے احوال کی طرف مڑ گیا۔ کورا نے تابان سے پوچھا کہ وہ اب تک کہاں رہا ہے؟
تابان نے اسے بھی مختصر الفاظ میں اپنی اسیری کے واقعات سے آگاہ کیا۔ وہ حیرت اور خوف کے سمندر میں ڈوب کر سنتی رہی۔ یہ موضوع ختم ہونے پر تابان نے کورا سے شاہی محل کی صورتحال دریافت کی۔ کورا نے کہا، سپہ سالار کی طرف سے چند یوم پہلے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مقدونیہ سے ایک بہت بڑی فوج ساحل پر پہنچی ہے اور کچھ فوج جزیرے پر بھی اتری ہے۔ اگر میں چاہوں تو مجھے میرے زخمی ساتھی کے ساتھ مقدونوی سالار تک پہنچا دیا جائے، لیکن میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ در حقیقت 10 ماہ گزرنے کے باوجود میں آپ کی طرف سے مایوس نہیں ہوئی تھی۔ میں ہر صبح اس یقین کے ساتھ بیدار ہوتی تھی کہ آج آپ کہیں سے آ جائیں گے اور دیوتاؤں کا کرم ہے کہ میری آس بے مراد نہیں رہی۔ تابان نے کہا، کورا، تم نے جلد بازی نہ کر کے ہوش مند اور خود کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں جزیرے پر اترنے والی مقدونی فوج کا سالار کون ہے؟ کورا سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تابان نے کہا، وہ شلال ہے، محترم سکندر اسے رتبہ دے کر 5000 سردار بنا چکے ہیں۔ کورا کا خوبصورت چہرہ خوف سے تاریک ہو گیا۔ شلال کا نام سنتی ہی اس کی آنکھوں میں سہمے سہمے پنچھی پڑپڑانے لگے تھے۔ پھر وہ پنسی آواز میں بولی، اب ہم کیا کریں گے؟ تابان نے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ کر چھت کے فانوس کو گورا اور پرسوچ لہجے میں بولا، تم محل میں موجود ہو، اس کے باوجود سردار شلال تم تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، جزیرے کا قائم مقام فرمان روا ہماری بھرپور مدد کر رہا ہے۔ یقینی امر ہے کہ جزیرے پر اترنے کے بعد شلال نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہوگا کہ فرمان روا سے میرے، تمہارے اور ہوش مند کے متعلق دریافت کیا ہوگا۔ قائم مقام فرمان روا جانتا ہے کہ سردار شلال 10 ماہ پیشتر ہمیں زہر دے کر فرار ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے شلال کو تمہارے اور ہوش مند تک نہیں پہنچنے دیا۔ کورا کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ شاید وہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ سردار شلال اس کے اتنے قریب موجود ہے۔ بألفاظ دیگر وہ اذیتناک موت کے سائے میں سانس لے رہی تھی۔ اب آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ اپنا اندرونی اضطراب چھپاتے ہوئے بولی۔ تابان نے متفکر لہجے میں کہا، ہمیں براہ راست سپہ سالار اعظم سکندر تک پہنچنا ہوگا اور انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کرنا ہوگا۔ کورا نے پوچھا، کیا جزیرے کا فرمان روا اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گا؟ تابان نے کہا، ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اس نے ہمیں پناہ دے رکھی ہے اور پناہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، لیکن ہمیں سالار اعظم تک پہنچانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جزیرے میں ہر طرف شلال کے سپاہی ہیں، یقیناً گاڑی پر بھی ان کا پہرا ہوگا۔ ایسی صورت میں ہمیں اسکوپیلاس سے نکلنا خطرے کو دعوت دینا ہے۔ کورا نے روحان سی آواز میں پوچھا، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سردار شلال کی نرغے میں ہیں؟ تابان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ یہ مسکراہٹ بچپن سے اس کی ساتھی تھی، جان لیوا خطرات کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر آ جاتی تھی۔ کچھ عجیب ناتا تھا تابان سے اس مسکراہٹ کا۔ وہ اطمینان سے بولا، پہلی بات یہ کہ تم مجھے آپ مت کہا کرو، میں نے کبھی تمہیں باندی سمجھا تھا اور نہ سمجھتا ہوں، اور اگر ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہے تو وہ برابری کا ہے۔ باقی جہاں تک شلال کا تعلق ہے، یہ کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں۔ مقدونی فوج کو 1-2 روز میں آبنائے پار کر کے ٹرائی پہنچنا ہے، لہٰذا شلال جزیرے پر زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا۔ جو ہی وہ یہاں سے روانہ ہوا، ہم بھی جزیرہ چھوڑ دیں گے اور مقدونی سپاہ کا تعاقب کر کے کسی طرح سکندر تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ تابان اور کورا میں گفتگو جاری تھی کہ 2 محافظ تیز قدموں سے گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کی گھبراہٹ اس بات سے عیاں تھی کہ اندر آنے سے پہلے انہوں نے اجازت تک طلب نہ کی۔ یہ دونوں قائم مقام فرمانرواں کے خصوصی محافظ تھے اور یقینی طور پر شاہی حکم کی اطاعت میں یہاں پہنچے تھے۔ ایک محافظ بولا، آپ دونوں فوراً ہمارے ساتھ چلیے، یہاں سخت خطرہ ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ کیسا خطرہ؟ تابان نے دریافت کیا۔ یہ شاہی فرمان ہے، براہ کرم آپ سوال و جواب میں تاخیر نہ کیجیے۔ ایک محافظ نے فرط اضطراب میں تابان کو بازو سے تھام لیا۔ اسی دوران باہر کسی غلام گردش میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی صدائیں آئیں۔ پھر ایک بھاری برکم آواز گونجی، مہمان خانہ اس طرف ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی مقدونی نے کسی شاہی محافظ کو بری طرح ڈانٹا، تم خاموش رہو۔ اس کی آواز بلند و بالا ایوانوں میں دور تک گونجی۔ ان آوازوں کو سن کر کمرے میں موجود دونوں شاہی محافظوں کے چہرے مٹی ہو گئے۔ وہ شدید تذبذب میں تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں یا کمرہ چھوڑ دیں۔ اس دوران مقدونی سپاہی دندناتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کی تعداد 10 سے کم ہرگز نہ تھی۔ وہ پوری طرح مسلح تھے۔ تابان اور کورا کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس مقدونی دستے کے سالار کو دیکھ کر تابان بری طرح چونکا۔ وہ نورین تھا، وہی نورین جو اس جزیرے میں ہاون کے تہخانے میں اپنی
اپنی بیماری کے ہاتھوں سسک کر دم توڑ رہا تھا اور تابان کی کوشش سے اسے رہائی نصیب ہوئی تھی۔ اب یہ احسان فراموش شخص آنکھوں میں خون کی سرخی لیے تابان کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرم یا جھجک کا نشان تک نہیں تھا۔ ہاں، وہ تابان کی یہاں موجودگی پر تھوڑا سا حیران ضرور نظر آتا تھا۔ گرفتار کر لو انہیں، اس نے اپنی سپاہیوں کو گرج کر حکم دیا۔ مشتعل سپاہی تابان اور کورا کی طرف جھپٹے۔ کورا چیخ کر تابان کے بازوں سے چمٹ گئی۔ سپاہیوں نے بزور اسے جدا کیا اور تابان کو اوریان تلوار کی نوک پر رکھ لیا۔ یہ سارا واقعہ چند ساعتوں کے اندر وقوع پذیر ہو گیا۔ تابان نے نورین کو مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، سکندر کے ذاتی دستے میں شمولیت مبارک ہو۔ اس مبارکباد میں پنہا طنز نورین کو تیر کی مانند لگا۔ وہ دانت پیس کر غرایا، اپنی زبان بند رکھ فارسی غلام، ورنہ عمر بھر بولنے کو ترسے گا۔ تابان نے کہا، میں نے ایسی کیا غلط بات کہہ دی؟ تمہیں تمہاری خوش بختی پر مبارکباد دے رہا ہوں۔ نورین بولا، اور میرا دل تمہاری بدبختی پر ماتم کرنے کو چاہتا ہے۔ بڑے بدنصیب ہو تم کہ اس وقت اس جگہ موجود پائے گئے ہو۔ پھر وہ سپاہیوں سے مخاطب ہوا، ان دونوں کی مشکیں کس دو اور چہروں پر نقاب چڑھا کر باہر لے آؤ۔ نورین کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی کئی تنمن سپاہیوں نے اسے دبوچ لیا اور ہاتھ پاؤں باندھنے لگے۔ تابان کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ آخرکار سردار شلال کی تلاش کامیاب ہوئی ہے۔ وہ کسی طور اس بات کا کھوج لگانے میں کامیاب رہا ہے کہ کورا شاہی محل میں پناہ گزین ہے۔ یہ اتفاق تھا کہ شلال کے کارندے اس وقت یہاں پہنچے تھے جب تابان بھی یہاں موجود تھا، اور اب وہ بھی اس کے ساتھ ہی سردار شلال کے روبرو لے جایا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نورین کے سپاہی تابان اور کورا کو گھسیٹتے ہوئے شاہی محل کے وسیع و عریض دالان میں پہنچے۔ یہاں ایک فوجی گھوڑا گاڑی موجود تھی۔ گھوڑا گاڑی کو دیکھتے ہی تابان کو اندازہ ہو گیا کہ سردار شلال کی رہائش گاہ یہاں سے کچھ دوری پر ہے۔ سپاہیوں نے تابان اور کورا کو بے دردی سے گھوڑا گاڑی کے فرش پر پٹخ دیا اور انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ جو ہی گھوڑا گاڑی شاہی محل سے نکلی، ان دونوں کے چہروں پر سیاہ نقاب منڈ دیے گئے۔ اب تابان کی چاروں طرف تاریکی تھی۔ وہ صرف اتنا محسوس کر سکتا تھا کہ کورا اس کے پہلو میں بیٹھی ہے اور گاڑی جزیرے کی بھری پوری سڑکوں پر سفر کرتی ہے، شمال کی سمت بڑھ رہی ہے۔ معلوم نہیں یہ سفر مختصر تھا یا طویل۔ بہرحال اس سفر کے آخر میں ان دونوں کو انتہائی سنگین حالات کا سامنا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ ایک دفعہ شلال کے قبضے میں چلے گئے تو ان کی لاشوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان دونوں کی سلامتی شلال کے لیے زبردست خطرہ تھی۔ ان کا نام، مرتبہ، عہدہ، ملازمت، زندگی، سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ تابان کو یقین تھا کہ وہ ان دونوں کو تڑپا تڑپا کر مارنے میں بے حد سکون محسوس کرے گا۔ یہ سفر در حقیقت کربناک موت کی طرف سفر تھا۔ اگر تابان کو اپنی اور کورا کی سلامتی مقصود تھی تو اسے یہ سفر ختم ہونے سے پہلے کچھ کرنا تھا۔ وہ سیاہ نقاب کی گہری تاریکی میں بے قرار ہو گیا۔ کورا کی طرح اس کے ہاتھ بھی پشت پر بندھے تھے اور چاروں طرف اوریاں تلواریں تھی۔ اچانک تابان نے محسوس کیا کہ کسی کی نرم انگلیاں اس کی کلائیوں پر رنگ رہی ہیں۔ یکایک اس کا سینہ بے قرار دھڑکنوں سے گونج اٹھا۔ یہ پہلو میں بیٹھی کورا کی انگلیاں تھی۔ وہ اپنے بندے ہاتھوں سے تابان کے بندے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کورا کی یہ دلیرانہ کوشش کافی طویل اور صبر آزما ثابت ہوئی، لیکن بالآخر تابان کے ہاتھوں کی گرہ کھل گئی۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ سپاہیوں کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اب گاڑی کسی بھی وقت اس قلعے کے حصار میں داخل ہونے والی ہے جہاں سردار شلال قیام پذیر ہے۔ اب سوچ و بچار کا وقت نہیں تھا۔ جو ہی تابان کے ہاتھ آزاد ہوئے، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا نقاب نوچا، اطراف کا جائزہ لیا اور ہر اندیشے سے بے نیاز ہو کر اپنے سامنے بیٹھے دو سپاہیوں پر جا پڑا۔ اس کا طوفانی گونسا ایک سپاہی کے جبڑے پر لگا اور دوسرے کو تابان کے سر کی جان لیوا ضرب برداشت کرنا پڑی۔ بائیں جانب بیٹھے نورین کی تلوار بجلی کی طرح چمکی۔ اس نے بلا دریغ تابان کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ تابان نے جھک کر یہ مہلک وار بچایا اور پیچھے کڑی ہوئی سپاہی کی کمر سے پیش قبض کھینچ لی۔ گھوڑا گاڑی کی مختصر سی جگہ میں پیچھے اچانک ہی زلزلہ آ گیا تھا۔ پیش قبض ہاتھوں میں آتے ہی تابان نے بے رحمی سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کی آنتیں فرش پر ڈھیر ہو گئیں۔ ایک دوسرا سپاہی بھی مہلک طور پر گھائل ہو کر پیچھے ہٹا، لیکن اس کے بعد تمام سپاہی یک بیک تابان پر پل پڑے۔ گھوڑا گاڑی مسلسل دوڑ رہی تھی۔ سپاہیوں کی یک بارگی جھپٹنے سے گاڑی کا توازن خراب ہوا اور وہ ایک مہیب گڑگڑاہٹ کے ساتھ الٹ گئی۔ گاڑی کے اندر کلابازی کرتے ہوئے تابان نے کورا کی تیز چیخ سنی۔ اسے لگا
गाड़ी किसी चौबी हदबंदी से टकराने के बाद हवा में मुअल्लक हो गई है। वो बुलंदी से नीचे गिर रहे थे, फिर जोरदार चप्पाका सुनाई दिया। वो पानी में गिरे थे। चंद लम्हे के लिए ताबान हवास से बेगाना हो गया, मगर फिर उसने खुद पर काबू पाया और कोरा की तलाश में चारों तरफ देखा। गिरने के बाद वो न जाने किस तरह गाड़ी से बाहर आ गया था। वो एक चौड़े पाट की नदी में था। कुछ ही फासले पर वो बुलंद चौबी पुल नजर आ रहा था, जिसकी हिफाजती हदबंदी तोड़कर गाड़ी नीचे गिरी थी। दाएं जानब कुछ फासले पर एक कदीम किले की बुलंद बाला बुर्जियां दिखाई दे रही थी। सामने घोड़ा गाड़ी थी, जिसका 3/4 हिस्सा घोड़ों समेत पानी में गर्क हो चुका था और बाकी भी होने वाला था। ये सारे मनाजर एक साअत के मुख्तलिफ हिस्से में ताबान की नजरों से गुजरे। वो पूरी कुव्वत से पुकारा, कोरा कोरा। उसे कोरा के बंदे हाथों का ख्याल आया और वो जान गया कि अगर वो कोरा तक न पहुंच सका तो बेबसी की मौत उसका मुकद्दर होगी। 2-3 अजसाम पानी पर तैर रहे थे। उसने शाम के झटपटे में गौर से देखा। उनमें से 2 नीम बेहोश मखदूमी सिपाही थे और तीसरी खोरा थी। ताबान ने उसे दराज जुल्फों से पहचाना। वो शायद तह आप जाने से पहले आखिरी बार सतह पर आई थी। ताबान ने जिस्म जान की पूरी कुव्वत से हाथ पांव चलाए और कोरा के ओझल होने से पहले उसके सर पर जा पहुंचा। उसने कोरा की कमर में अपना बाजू जमाया और रुख फेर कर किनारे की तरफ बढ़ने लगा।